پڑھو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین گرامی قدر حضرات، قرآن مجید برہان رشید کی سورہ پاک سے 2 آیتیں پاک جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں. رب فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ساری کائنات کا خالق و مالک وہ ہے جو چاہے وہ کرتا ہے. وہ کرتا ہے، تمہیں فرماتا ہے کہ تمہیں بھی پیدا کیا میں نے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے. خالق الموت والحیات. اللہ فرماتے ہیں زندگی کو بھی میں نے پیدا کیا، موت کو بھی میں نے پیدا کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ زندگی وجودی جو ہے جو یہاں تک ہے، اور قیامت کے جب قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی دوزخی ہو یا جنتی ہو، ان کی زندگی سدا کی ہوگی. اس میں وجود کا مجھے پتہ نہیں، لیکن ہوگی وہ ساری آخرت بہت ساری لمبی. تو یہ وہ فرماتا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے اس لیے پیدا کیا ہے زندگی اور موت کو کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو. اب یار اتنا کچھ بتا دینے کے بعد کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، نہیں تو اس کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. نہ وہ نمازوں کا محتاج ہے، نہ کسی اور بات کا محتاج ہے. اسے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. عبادت کے لیے اس کے پاس اتنے جو ہے فرشتے ہیں کہ وہ ایک بار مرتبہ پڑھ لیں، دوسری مرتبہ ان کی بار ہی نہیں آتی. لیکن پھر بھی اس نے ایک اس کی منشا تھی. وہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ فرماتا ہے میرا جس میرا دل کرتا ہے میں کن آنا وہ چیز ہو جاتی ہے اس میں. یعنی یہ ساری اس کی جو ہے وہ طاقت اور قوت کی بات ہے. جس رب کو ہم مانتے ہیں کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرا دل جو ہے میرے دل میں آئے تو میں کن صرف کہتا ہوں، وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کو میں نے پیدا کیا ہے تاکہ میں آزمائش کروں تمہاری کہ تم کیا کرتے ہو. تو کرنا کیا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے وہ کرنا چاہیے نا. وہ کہتا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. فرماتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، تم جو ہے وہ روزے رکھو، تم نماز ادا کرو. یہ باتیں ہیں جو کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، لیکن اس کا بھی فائدہ ہمیں ہے. اگر ہم کریں گے تو قیامت کا جو دن ہے وہ تو ہر صورت آئے گا. اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے. ہوگا وہی جو اس نے پہلے دن فرما دیا ہے کہ اس دن جو ہے وہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے بندوں کے. ایک آدمی ہے نمازی بھی بڑا ہے اور وہ بہت ساری سخاوت بھی کرتا ہے، وہ بہت سارے روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے یا فرشتے کہے کہ اس نے تو بہت کیا اس کو جنت میں بھیج دو. نہیں، بلکہ خالق نے فرمایا کہ اعمال اس دن تولے جائیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا برے کام زیادہ ہیں. اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت کی طرف جائے گا، اگر برائی زیادہ کی ہے تو پھر جہنم کی طرف جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی میرے رب نے ہم کو یوں ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ تاکہ کل کلان جیسے ہے نا وہ فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں سونے وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء 1,24,000
ان کی امتوں کو اور ان کو پیش کیا جائے گا تو میں پوچھوں گا تم نے کیوں نہیں کوئی کسی بات پر عمل کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی نے کچھ کہا نہیں۔ یہ جو ہے وہ انبیاء دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کیسے یہاں آ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو رب نے پہلے انتظام فرمایا وجئنا بک علی کل ہؤلاء شہیدا۔ سونیا جس وقت وہ جو ہے وہ انکار کریں گے نہ انبیاء جو ہے وہ دیکھ رہے ہو، خواہ آدم صفی اللہ خواہ موسیٰ کلیم اللہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ وہ ان کی امتیں انکار کریں گی، لیکن یہ ہے کہ خالق کائنات بغیر گواہی کے کوئی کام نہیں کرتا، حالانکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا کہ سونیا میں تجھے ان پر گواہ بنا دوں گا، میرے اور تمہارے آقا کو فرمایا کہ سونیا میں تمہیں گواہ بنا دوں گا اور تیری امت کو بھی وہ گواہی دیں گے۔ رب پوچھے گا کہ اے پیارے محبوب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو کملی والا فرمائے گا نہیں اے پروردگار، تیرے انبیاء اور تیرے رسول آتے رہے اور آئے ہیں ان کے پاس، وہ ان کو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھانا چاہتے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس طرف خیال ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو جو ہے بہت سارے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، اور بقایا جو ہے ان کی بات یہ مانا ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ غلط ہے، انبیاء صحیح کہتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے۔ تو اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے قرآن کو پڑھو تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جو تمہیں یہ میرا محبوب دے دے وہ لے لو، اور جو جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ دینے اور لینے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو جس طرح کہتا ہے فرماتا ہے اس طرح کرو، اور جس کام سے تمہیں روکتا ہے اس کام سے رک جاؤ، پھر ہوگا فائدہ کہ یہ جو ہے تم نمازیں پڑھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو اور روزے رکھتے ہو، ان کا فائدہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ کے قرآن کو دیکھ لو، جہاں بھی رب نے فرمایا نا کہ قل اطیعوا اللہ، کہ اطاعت کرو میری اللہ کی، تو ساتھ ہی فرمایا اطیعوا واطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ آج کئی لوگ آتے نہیں اللہ کی گل ہو رہے رسول دی ہو رہے، اور ظالم یہ گل ہو تو خدا نہیں کہنے کی کہڑی ضرورت ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو، جو ہے وہ اس کو اطاعت کرو، اور میں تم پر رحم کروں گا۔ میں یہ اس کا فرمان ہے۔ ایک صرف چھوٹی سی آیت پڑھ کے، ویسے ہے کہ راجہ صاحب انہاں گلا دا پتہ ہے، منو نہیں سی پتا کہ اتنے سنیا کہ جیڑا جمعہ آخری ہے دسمبر دا وہ نہیں پڑھی دا، اور من نہیں پتا سمجھے جی بہرحال میں شروع کر دیتا جناب، اور کرما لیا کسی وقت سے آ جایا کرو۔ تو وہ خدا کے قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، اللہ فرماتا لا تقدموا، کتنی شان ہے اس کی جس کے متعلق رب کا یہ فرمان ہے۔ اے بعد آج کل کے زمانے میں بےغیر منافق آ دے اسی تے نبی بھرا ماں وہ تیری بے بین کتے لے جن تو کس طرح پڑھا سکنا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا قرآن مجید کو دیکھ تو پہلی صورت میں آئے گا، تجھے شروع میں ہی نظر آ جائے گا۔ رب نے فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرماتے تھے، باتیں سناتے تھے نا دین کی، اور ان کو بتاتے تھے کس طرح کرنا ہے، تو صحابہ جو ہے نا جن کو نہیں سمجھ آتی تھی وہ کہتے تھے رائنا، سونیا رعایت کرو تھوڑی جی، مقصد ہے کہ دوبارہ دس دیو۔ اب یہ تو وہاں پر ہو رہا ہے، جب سنا نا یہودیوں نے، تو یہودیوں کے نزدیک لفظ رائنا جو ہے وہ ایک گالی تھی ان کے نزدیک، حالانکہ اس میں فرق ہے، تھوڑا بہت الٹا پلٹا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ اس لیے کہتے تھے جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ ظالم جو ہے صرف ہمارے محبوب کی توہین کرنے کے لیے کہتے ہیں، ادھر رب بھی دیکھ رہا ہے، اس نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، فرمایا کہ اے صحابہ، اے میرے بندو، رائنا نہیں کہنا، تم یہ کہو کہ سونیا ایک باری پھر سنا دے رہا۔ اور یار جدی شان ہے وے وہ نال کون رل سکتا ہے بندہ؟ اسی یہ کدے نہیں آخیا کہ رب جو ایک جے نے، نہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ جو ہے وہ اس کا محبوب ہے اور رسول ہے اس کا، لیکن یہ اس کی شان ہے کہ اس نے اس کو کیا کیا دیا۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لَمَن، اللہم صلی وسلم، بہرحال میں جو پڑھنے لگا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہوا کیا کہ زمانہ تھا نا نیا مسلمانوں کا، تو عید آ گئی، روزے آ گئے، روزے آئے تو کچھ صحابہ نے نا
پہلے ہی روزہ رکھ لیا جس طرح ساڈے اج کل ہوندا ہے اتنے. دوسری کی ہوئی وڈی عید آئی تو وہ کچھ صحابہ جس نے آخر نماز پڑھن جانا ہے اتنے ٹائم لگ جائے گا جس طرح اتنے والے آتے ہیں اسی طرح کہ شاہ ہی پتہ نہیں کی کرن گے آپ بھاوے جتنے مرضی بیٹھے رہا. انہوں نے قربانی بھی کر سڑی, قربانی کی تھی. جب پتہ چلا تو خالق کے کائنات نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے پاس اور یہ میرا سندیشہ لے جا, یہ وہی لے جا اور میرے محبوب کو جا کر سنا دے اور کہو کہ ان بندوں کو ذہن میں بٹھا دے. وہ کیا تھی؟ فرمایا بلا تقدمو ولا تقدمو, فرمایا میرے نبی سے آگے نہ جانا, نہ میرے آگے جانا, نہ میرے نبی سے آگے جانا. لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ, فرمایا کہ کام وہ کرنا جو میرا نبی کرے پہلا اس کو دیکھنا پھر تم کرنا. یعنی یہ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ کیا تو انہوں نے بھی یہی ہے نا, روزہ رکھا ہے خدا کی رضا کی خاطر رکھا ہے, اور جو ہے قربانی کی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر جو حکم خدا بندی ہے اس کے لحاظ سے کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ محبوب نے ابھی نہیں کیا, کملی والے آقا نے ابھی روزہ نہیں رکھا, ابھی جو ہے وہ جو عید بڑی عید پہ جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ ذبح نہیں کیا, لیکن اسے آبا کر چکے تھے. فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, فرمایا کہ تم جاؤ اس وقت تک کوئی کام نہ کرو جب تک میرا محبوب نہ کر لے. اللہ یہ رہا ہے گناہ والی گال کو نہیں سج منو نہیں ویسے سمجھے, لیکن خدا کا قرآن ہے. فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام جو میری عبادت کا ہو یا اچھائی کا ہو وہ میرا محبوب تو اس کے بابت بتائے نہ, وہ تو اس طرح کر کے دکھائے نہ, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ کر لے, یہ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں. نبی نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے خلاف کر رہے ہیں یا توہین ہے میری, نہیں, بلکہ آگے ایک اور آتی ہے. اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نو انج نہ بلاؤ جی اپنے ماں پیو کا نام برابر بلاندے ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور نہ ہی میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو. یہ نہ ہو کہ بیٹھے تم جو ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو اور اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو تم ذرا اونچا بول جاؤ. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے عمل کو برباد کر دوں گا. یارا نماز بھی پڑھے بندہ, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, زکاتہ بھی دے, سارا کچھ کرے, سخاوت بھی کرے, لیکن فرمایا کہ خدا بھی سواد تاں ہی ہے کہ جدو میرے محبوب دی دامن نو پکڑ لو گے. ایک صحابی سن حضرت ثابت بن قیس, ٹائم والے تسی ہو جناب, ٹائم کی پورو تسی بس کریے جڑے آؤں گے آپ پڑھ لے رہے ہو جی. بہرحال شاید کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, فرمایا کہ میرے نبی کی آواز سے اوپر اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے جنہوں نے کیا ان کی موجیں دیکھو کیسی لگ گئی ہیں. اج دھیان دینا ہی ساڈے ہی بھرا لگتے سن کہ اسی انجے تے وہ رب وکھرا ہے تو وہ وکھرے نے, وہ ظالم اگر یہ ہو تو خدا کا قرآن پڑھ کے دے. یہ خدا کے قرآن کی آتے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا حضرت ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ میری طرح نا ذرا اونچا سنتے تھے, تو جو سننے والا بہرا ہوتا ہے نا تھوڑا, وہ بات خود بھی اونچی کرتا ہے, آگے والا بے شک جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو. حضرت ثابت بن قیس تھے, انہوں نے جب یہ آ رہے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, رستے میں کسی نے بتا دیا تو وہیں پر بیٹھ گئے اور رونے لگے, دھاڑے مار مار کر رونے لگے. تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے, حضرت عاصم تھے غالباً, انہوں نے آ کے پوچھا کیا ثابت تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں برباد ہو گیا ہوں. انہوں نے پوچھا کیسے برباد ہو گئے ہو؟ عرض کی کہ میں نے آج ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے, جبریل جو ہے وہ ایک آیت لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. انہوں نے پوچھا وہ آیت کیا ہے؟ انہوں نے آیت پڑھ کر سنائی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اللہ نے یہ فرمان بھیجا ہے کہ ان کو کہو کہ تیرے سامنے بات اونچی بھی نہ کرے, اگر کریں گے لا تجہروا ان تحبط اعمالکم,
فرمایا دیکھو یار کڈی تھوڑی جی گل ہے، اپنا دل لوے نماز ساری عمر نہ پڑھو اور جاندے کو کام چنگا ہو جائے اللہ کی قسم بخش دے جائے رب، بڑا غفور رحیم ہے۔ لیکن ویکھو محبوب دی شان اور محبوب نال کتنا پیار تے محبت ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا میرے محبوب دی آواز نال اونچی آواز نہیں تہاڈی ہونی چاہیے۔ حضرت صحابت نے پوچھا حضرت عمر نے کہ تہاڈی کتھے، تہاڈا تے نہ ہی کوئی نہیں۔ انہاں آکھیا میں ہی سب تو زیادہ اونچا بولنا تے میں ہی سب تو زیادہ اونچا سننا وا، سمجھ آئی؟ تے میرے واسطے آئی ہے۔ حضرت عاصم جڑے سراسر وہ مسجد وہ نبوی شریف میں آ گئے، آ کر سب سے پہلے جو ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی سونیا وہ آپ کا ایک غلام جو ہے وہ ادھر بڑی زبردست طریقے سے رو رہا ہے۔ فرمایا کون ہے؟ عرض کی کہ سونیا ثابت بن قیس ہیں اور وہ جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ بلا کر لاؤ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ دیکھو یہ میں اس سے یہ بات ثابت کروں گا کہ مصطفیٰ کا جو ہے ادب احترام کر۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت کچھ ہے، فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ دیکھ لو، یہ خدا جس جگہ مرضی ہے جا کے اس کا ترجمہ دیکھ لو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور فرمایا میرے محبوب کا ادب و احترام کرنا اور تسبیح و تعلیل کرنا، میرا ذکر بھی کرنا، لیکن پہلے فرمایا کہ میرے محبوب پہ ایمان لے آنا۔ ایمان تو یار خدا ہی لے آنا جاتا ہے، یہ انہیں خدا دی مرضی ہے کہ انہیں دوں دے کر دیتا ہوں، اسی کی کر سکنے ہیں۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا ایمان بھی لے بیو تو دا عزت و احترام بھی کریو، او دی عزت احترام بھی کریو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر نمازہ پڑھیو پاوے۔ حضرت ثابت بن قیس کو بلانے کے لیے نبی پاک کا پیغامبر چلا گیا، انہوں نے جا کے دیکھا رستے میں تو وہ تھے نہیں جہاں پر بٹھا کے ان کو آئے تھے، وہ گھر چلے گئے، گھر میں جا کے پوچھا، دیکھا نظر نہ آئے، گھر والوں سے پوچھا ثابت کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ثابت ایک کمرے اس میں ہے اور اس نے دروازے بند کر لیے، جو بھی اس وقت دروازے تھے بند کر لیے ہیں۔ وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے جا کر دروازے کے آگے کھڑے ہو کر جو ہے وہ آواز دی، لیکن اب کوئی اندر سے آواز نہیں آتی۔ آخر انہوں نے کہا کہ ثابت تجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تجھے کملی والا بلا رہا ہے۔ حضرت ثابت اندر سے بھاگ کر نکل آئے۔ یارو ایمان تو یہ ہے کہ تجھے یہ جب ذرا بھی یہ بات پہنچے یا ان کا کوئی لفظ اور حدیث ہی پہنچ جائے تو اس پر عمل کر، تجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے یا اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ قرآن سے جو ہے وہ اس کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو تو نبی کی تو بات بھی جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ وہی ہے، رب فرماتا ہے وہ تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو میں اس کی طرف وہی کرتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس آگے روتے ہوئے اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کملی والے نے فرمایا ثابت آگے آ جاؤ، ثابت آگے آگے۔ حضرت فرمایا کہ تجھے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ عرض کی تھی روئے جا رہے ہیں۔ فرمایا بتا تو صحیح تجھے ہوا کیا؟ عرض کی سنیا میں نے وہ آیت سنی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، تو میں تو اتنی اونچی کرتا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور رحمت جو ہے وہ جلال میں آ گئی۔ فرمایا ثابت یہ تیرے لیے نہیں آئی، یہ تیرے لیے نہیں آئی، کیونکہ کملی والا تو جانتا رہا یہ تو بیمار ہیں، ان کو تو بیماری ہے، تکلیف ہے۔ فرمایا تیرے لیے نہیں آئی، وہ خاموش نہیں ہوتے۔ فرمایا اے ثابت کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری دنیا کی زندگی بھی جو ہے وہ عیش و عشرت نہیں، مقصد ہے اچھی سے اچھی گزرے اور آخرت میں بھی تجھے جو ہے وہ شہادت نصیب ہو۔ جب یہ سنا تو حضرت ثابت بن قیس جو ہے وہ مسکرا پڑے۔ عرض کی سونیا وہ کیسے؟ فرمایا جتنی تیری عمر ہوگی وہ بڑے آرام سے گزارے گا، کوئی کسی قسم کی تجھے تکلیف نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ دنیا سے جانا تیرا اس طرح ہوگا کہ تو شہادت کی موت جو ہے وہ مرے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس بن ثابت جو ہے وہ بڑے مسکرائے کہ دیکھو یہ کیا ہوا۔ صحابہ نے بھی کہا کہ یہ آئے تو کس بات کے لیے تھے؟ فرمایا میں تو سارا دامن، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن مصطفیٰ نے میرا سارا دامن جو ہے وہ بھر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ٹھاٹ سے زندگی گزاری ہے حضرت ثابت نے کہ صحابی کہتے تھے ایک دوسرے، وہ جا رہے ہیں نا تو پیچھے سے کوئی آ گیا تو وہ کہتا تھا کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھو ثابت جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ ثابت بن قیس جا رہا ہے۔ دنیا پر
کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا کہ تیری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور تیری آخرت کی تو آخرت بھی تیری اچھی ہوگی. اور اس سے یہ نہیں ہے صرف یمامہ کی جنگ آ گئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھی غالباً، وہ اس میں جو ہے وہ بھی چلے گئے فوج کے ساتھ، جو ہے وہ مجاہدین کے ساتھ چلے گئے. وہاں گئے تو اتنی شدت سے لڑے کہ کہتے ہیں کہ مشرکین بھی جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ثابت بن قیس ہے. آخر جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ کی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو ہونے والی تھی آخر وہ بات ہو کے رہی. عرصہ دراز پہلا، ابھی کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ جنگ یمامہ ہے، نہ کوئی وقت تبدیل ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا سونیا تو دنیا پر بھی جو ہے تیری زندگی اچھی ہوگی. دنیا پر تو یہ ہوئی کہ لوگ کہتے تھے اگر کسی نے جنتی دیکھنا تو وہ جا رہا ہے، لیکن اخیر وہ وقت آ گیا کہ جنگ یمامہ جو ہے وہ چھڑ گئی. وہاں پر گئے، وہاں پر جو ہے وہ مجاہدین کا جو ہے جو کام ان کے ساتھ بھی کیا، لیکن آخر میں وہ شہید ہو گئے. یہ میرے محبوب کا جو فرمان تھا، فرمایا تجھے دنیا پر. تو اس لیے میں لمبا نہیں اس کو کرتا کہ یہ یاد رکھو، نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ حج کا فائدہ، نہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے اگر تم محبوب کی بات کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حج ہی دیکھ لو، حج کی ہر چیز جو ہے، حج ہر عادت جو ہے وہ وہی ہے جس طرح کملی والے نے کیا. حالانکہ اس کے تو بندے بھی کئی ایسے نیک ہیں. کس طرح ہم دیئے جی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. دل بڑا میرا کرتا ہے قرآن بھی پڑھتا، پتہ نہیں کوئی بدعا لگ گئی یہ بند. لیکن فرمایا کہ لوکی حج تے جاندے نے کہ ایتھے دو پہاڑیاں نے نال جتھے کسی زمانے میں بت ہوندے سن، لیکن وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ کی ماں جو ہے وہ دوڑی پانی کی تلاش کے لیے. ضرورت تھی، پانی تھا نہیں. وہ کبھی مروہ صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ، پھر وہاں سے مروہ سے پھر صفا میں آتی ہیں. آج وہ وقت گزر چکا. رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں سے جو ہے ان کو مہلانے سے نیچے سے پانی نکل آیا، جو کہ ابھی تک ساری دنیا پی رہی ہے، ختم نہیں ہوا. میں نے بہت دفعہ دیکھا، نیچے جا کے دیکھا. اب تو انہوں نے کافی اوپر کر دیا اس کو اور بند کر دیا ہے، لیکن دیکھنے والی چیز ہے. فرمایا کہ وہ صرف وہ دوڑی تھی، پانی مل گیا، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ جب تک تو یہاں پر جو ہے وہ دوڑے گا نہیں تیرا حج ہی نہیں مکمل ہو سکتا. یہ رب کی شان ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے. ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، یہ خدا کیا جی اپنی عقل نہ لگے نہ دوڑن. بغیرت کس بات کو؟ کوئی چیز نہ دیکھ تو، نہ حدیثوں کو دیکھ تو، صرف قرآن کو، خدا کے قرآن کو پڑھ تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ خالق کے کائنات کا مقصد کیا تھا اور وہ چاہتا کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تو دعا، نماز اور جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دے، روزے بھی رکھ، لیکن بات یہ ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. میرے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کر تو میں تجھ پر رحم کر دوں گا. دعا کرو اللہ پاک مینوں تے تانوں توفیق عطا فرمائے. یار ایک اور بھی دعا کرو، میں پچھلے جمعے بھی آخی سی آمدہ سال پہ آمدہ جی ہے تو انہوں ساڈا نہیں، لیکن پھر بھی اسی بھی رہنے ہیں نا وچ. ہر بندہ نماز کے بعد دعا کریا کرو پروردگار اے سال دے بھی سانوں ساڈے تے مہربانیاں فرما، ساڈے دکھ دور کر دے. خاص طور پہ جی بیماری آئی ہے یہ ساری نو دور کر دے. ہوں تے میں بھی منگنا ہونا جو آدھے نے وہ پھر سنا دیا گا کسی نے. نبی پاک سنا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرتے رہے، وہ تنگ جے بڑا کرتے سر بندے، دعا پہ کرتے رہے. انہوں نے اللہ فرمایا عرض کی سونیا انہوں نا یا تو بخش دے تے تیری مہربانی، نہیں تے تیرے بندے نے میں کی آخ سکنا وا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دے متعلق فرمایا کہ میرے رب نے 1,24,000 پیغمبر جو ہے ان کو حکم دیا کہ کوئی ایک جو ہے وہ بات جو منوانا چاہتے ہو اس کے لیے دعا کر لو. ہر ایک نے کی، آدم صفی اللہ نے کی، موسیٰ کلیم اللہ نے کی، عیسیٰ روح اللہ نے کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کی. اللہ پاک نے وہ پوری کر دی. نوح علیہ السلام دعوی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. 950 سال جس میرے ہل لگے رہن ان جو تے زیادہ نبی سن لوائی پاندے رہے تے اللہ دا جڑا راہ دسدے رہے تے بندے دے پتر پھر بھی نہ بنن. تے عرض کیتی سونیا انہاں بندے دے پتر نہیں بننا تے نہ انہاں وچ کوئی جڑے نویں نکلے نے انہاں دا ہونا انہاں نوں تباہ و برباد کر دے. بہرحال سب انبیاء نے دعائیں مانگی. عرض کیتا سونیا تسی
فرمایا کہ مینوں بھی میرے رب نے آکھیا پر میں جیڑی دعا وے او دے وچ پہلا اللہ پاک دا فرمان سی، فرمایا کہ یا تے اپنی دی امت بخشوا لے تے یا شفاعت قبول کر لے۔ یا رسول اللہ تسا کی کیتا؟ فرمایا کہ میں رب سے شفاعت مانگ لی ہے۔ یہاں بھی دعا کرتے ہیں، یہ غاروں میں جا کر رونے والا کون ہے اور ہر وقت جو ہے امت کے لیے دعا امتی امتی کہنے والا کون ہے؟ لیکن فرمایا وہ دعا جو ہے جو خالق ہر صورت میں پوری کرے گا، فرمایا سارے انبیاء کر چکے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ کہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے اور ہمیں اگلا آئندہ سال میں ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے دکھ درد سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے خزانوں میں سے جو ہے رزق حلال عطا فرمائے اور بے حساب عطا فرمائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور یہ یاد رکھو جیڑا رزق رب دیندا ہے اسے بھی جی رب دیاں رحمتاں جی، باقی جو مرضی پیا کرے اب یہ لوکی کی تماشے ہوندے نے پہ۔ اللہ تعالیٰ منو تے تانوں اچھے طریقے نال انہاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے اللہ